تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں جی آج کے لیکچر کو. تو آج کا جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ آپ کہہ لیں کہ یہ اسلامی تاریخ میں ہے. کل ہم نے پڑھا تھا خلافت امیہ کو اور آج ہم پڑھیں گے خلافت بنو عباس کو. خلافت بنو عباس جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ خلافت بنو عباس یہ جب اموی خلافت ختم ہوئی ہے تو اموی خلافت کے ختم ہونے کے بعد عباسی خلافت آتی ہے. اوکے جی ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا. 375 میں ذرا کتاب بھی ساتھ ساتھ نکالوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہوا اصل میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سپورٹر تھے انہوں نے شہادت حسین کے بعد ان کے بیٹے حضرت زین العابدین کو اپنا امیر بنانا چاہا اور زین العابدین نے انکار کر دیا. ان کے انکار کی صورت میں شیعان علی نے غیر فاطمی یعنی کہ علوی، یہ دو طرح کے گروپ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فاطمی جس کو کہتے ہیں اور ایک ہے علوی. تو علویوں کی میں محمد بن حنیفہ کو اپنا لیڈر بنا لیا. یہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ، کل تو میں نے آپ کو جسٹ اتنی سی بات بتائی تھی کہ غزوہ جنگ ذاب کے بعد تو محمد بن حنیفہ کو شیعان علی نے اپنا لیڈر بنایا. محمد بن حنیفہ سے جو قیادت تھی علویوں میں منتقل ہو گئی. محمد بن حنیفہ کے بعد ان کا جو بیٹا تھا ابو ہاشم عبداللہ وہ امیر بنا. تو یہ یاد رکھیے گا ذرا، چونکہ اب محمد بن حنیفہ کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا، بلکہ میں سوری نا ہم تاریخ ڈسکس نہیں کرتے ہیں چونکہ 3 تاریخیں پڑھنی ہے، خلافت عباسیہ پڑھنی ہے، اسپین پڑھنی ہے، عثمانی پڑھنی ہے، اس لیے ٹو دی پوائنٹ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. تو بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. شیعان علی نے زین العابدین کو امیر بنانا چاہا جو کہ فاطمی تھے، وہ نہیں بنے تو انہوں نے پھر علویوں میں سے محمد بن حنیفہ کو اپنا لیڈر بنا لیا. تو محمد بن حنیفہ کے بعد ان کا بیٹا ابو ہاشم عبداللہ امیر بنے. تو جب ابو ہاشم قریب المرگ تھے تو انہوں نے محمد بن علی جو کہ اس کا پورا نام ہے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو تحریک کی قیادت دے دی. اور اسی طرح سے جو خلافت شیعان علی نے اہل بیت کے نام سے شروع کی تھی وہ فاطمیوں سے علویوں میں اور علویوں سے پھر عباسیوں میں منتقل ہو گئی ہے. عباسی دور کے جو کل حکمران ہے، یہ MCQs آتا ہے وہ لکھ لیں، 37 حکمران ہیں. بنو عباس کے جو دور کے حکمران ہیں وہ 37 حکمران ہیں. اب عباسی دور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے دور عروج کا، اور دور عروج جو ہے اس میں 10 خلفاء آتے ہیں. یہ آپ نے نام یاد رکھ لینا ہے، 10 خلفاء، بلکہ آپ اس کو سمجھ لیجئے بس. اس کے بعد دور انحطاط آتا ہے، یعنی کہ زوال پذیر دور، یعنی کہ زوال ہوا نہیں تھا بلکہ زوال شروع ہو گیا تھا. تو وہ دور ان کا چلتا ہے دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پر ان کا دور زوال ہے. دور زوال میں آپ کہہ لیں کہ سلجوکیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کیا اور بنو عباس کے دور خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اصل میں یہ ان کی خلافت ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کی جو نسل سے خلیفہ یا چلتے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی نسل سے جو نسل تھی وہ زندہ تھی. تو بہرحال یہ 3 دور ہیں، 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں ان کے خلفاء کو. تو سب سے پہلے نمبر پر جو ان کا آپ کہہ لیں کہ بادشاہ آتا ہے وہ عبداللہ الصفاح ہے. ہم الصفاح لکھیں گے جس طرح سین فعل فا اور آگے ہے، عبداللہ الصفاح ہے. عبداللہ اس کا اصل نام ابو العباس عبداللہ بن محمد تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی خلافت کو اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ قتل عام کروایا. اس نے داؤد بن علی حاکم حجاز جو اس کے تھے، مکہ اور مدینہ میں بنی امیہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد شام میں رہنے والے بنو امیہ کو تہہ و تیگ کر دیا، اس کو مروا دیا، اور بچوں تک کو اس کو چھوڑا، بلکہ زندوں کے علاوہ اس نے مردہ کو بھی نہیں بخشا. کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے علاوہ اس نے تمام خلفائے راشدین جو خلفاء تھے اموی، شام کی اور اس کے علاوہ دوسری جو تھیں ان کی قبروں کی لاشیں نکلوائیں اور ان کی ہڈیوں تک کو جلا کے رکھ دیا اس نے. اور حشام جو تھا
یہ حشام بن عبد الملک بادشاہ تھا حشام، تو اس کی لاش صحیح سلامت نکل رہی تھی قبر سے. تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ صفا نے انتقام میں اتنا آپ کہہ لیں کہ ہو گیا، حشام کی لاش کو اس نے کوڑے مروائے، اور کوڑے مروا کر اس نے پھر حشام کی لاش کو سولی پر لٹکایا. اور پھر بھی اس کی آتش کی آگ، غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں تھی ہوئی ہے. پھر اس نے اس سلی لٹکی لاش کو اس نے آگ جلا دی، لگا دی، مطلب آگ لگا دی. یعنی کہ قبر میں سے مردہ نکال کے سلی دے کے کوڑے مروا کر آگ جلا دی، لگا دی اس کو. اس لیے اس کا نام صفاح پڑ گیا، یعنی کہ خون ریز. اچھا، اس کے دور میں ایک اموی بندہ تھا، ایک اموی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن. اب اس کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، اور وہ کسی طریقے نہ بھاگتا بھگاتا آپ کہہ لیں کہ افریقہ پہنچ گیا. یہ پورا سین آتا ہے وہ کیسے بھاگا نکلا، چھپتا چھپاتا افریقہ چلا گیا. اصل میں اس کی ماں تھی قیوتا، تو وہ افریقہ کا ایک بربر نسل سے تھی، افریقن ماں تھی اس کی. عبد الرحمن یہ اموی شہزادہ تھا. تو اموی نے، یہ عبد الرحمن نے اسپین، افریقہ کہہ لیں، افریقہ کے علاقے میں اپنی حکومت علیحدہ تک بنا لی، جس وجہ سے کر کے اس کو عبد الرحمن الداخل کہا جاتا ہے. یہ اموی حکمران تھا. یہ انشاءاللہ ہم اسپین کی حکومت میں پڑھیں گے. تو حشام بن عبد الملک کو اس نے کوڑے نکلوائے. الصفاح، عبداللہ صفاح پہلا وزیر اعظم تھا، پہلا بادشاہ تھا جس نے وزیر اعظم کے عہدے کا اجرا کیا. یعنی کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کا ڈیزیگنیشن ہوتا ہی نہیں تھا. امویوں میں تو ڈیزیگنیشن تھا ہی نہیں وزیر اعظم کا، عباسیوں نے بنایا. اور عباسیوں میں بھی عبداللہ صفاح نے آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا ڈیزیگنیشن بنایا. اس نے ہاشمیہ کے نام سے ایک نیا شہر تعمیر کروایا، اور اپنا دارالخلافہ بھی اس نے ہاشمیہ کو ہی بنایا، اور یہیں پر یہ پھر دفن ہوتا ہے. دوسرا ان کا مشہور بادشاہ آتا ہے ابو جعفر منصور، اور یہ خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی سمجھا جاتا ہے. یہ دور اندیش تھا لیکن بڑا شکی مزاج تھا. اس نے تحریک عباسیہ کا جو بہت بڑا دائی تھا ابو مسلم خراسانی، اس کو اس نے قتل کروا دیا. امام عبداللہ نفس زکیہ جو خروج کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے شہید قرار دیا. یہ ایم سی کیوز آیا ہوا ہے پی پی ایس سی کے پیپر میں، اور ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ نفس زکیہ نے کس کے دور میں خروج کیا، تو وہ ابو جعفر منصور تھے، جس کے دور میں امام عبداللہ نفس زکیہ نے خروج کیا. اوکے جی. اس کے بعد اس نے وصیت شکنی کی، اور سب سے پہلے اس نے یہ بھی ایم سی کیو دیتا ہے کہ کون سا عباسی حکمران تھا جس نے وصیت توڑی. تو یہ عباسی حکمران ابو جعفر منصور تھا، اور اس نے اپنا ولی عہد عیسیٰ بن موسیٰ کی بجائے اپنے بیٹے مہدی کو بنا دیا، اور ایک سازش اور دھوکے سے. تو اچھا، یہ بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ کون سا عباسی خلیفہ تھا جو بخیل مشہور تھا، یعنی کہ چول کا آپ کہہ لیں کہ یہ بڑا بخیل قسم کا تھا، کنجوسی بڑی کرتا تھا. آپ اس کو اچھے لفظوں میں کہیں تو کفایت شعاری سے کام لیتا تھا. تو یہ بخیل مشہور ہو گیا. اور لیکن اس نے بڑی بچت کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بچت کے دوران اس نے اتنی بچت کی تھی کہ اگر اس کے جانے کے بعد 10 سال تک بھی حکومت عوام سے ٹیکس اکٹھا نہ کرتی تو پھر بھی حکومت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی پڑنی ہے. تو بہرحال یہ ابو جعفر منصور تھا. یہ فقہ اور علوم کا بھی ماہر تھا، اور ارسطو کی کتاب کا بھی اس نے ترجمہ کیا تھا. اوکے، 2 حکمران ہو گئے. اس کے بعد محمد مہدی ہے. محمد مہدی نے عام معافی کا اعلان کیا، اور علویوں کو رہا کیا اس نے. اور خراسانی جو ہاشم بن حاکم تھا، اس کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ ایم سی کیو آتا ہے کہ ہاشم بن حاکم نے کس کے دور میں آپ کہہ لیں کہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ محمد مہدی تھا. اوکے جی. یہ ہاشم بن حاکم وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ پڑھا ہوگا، کہ یہ بڑا شعبدہ باز تھا، بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑی بلا تھی، جادوگر تھا، اور اس نے ایک نقشب کے کنویں سے چاند نکالتا تھا، اور اب کہہ لیں کہ بڑی اہم چیز تھی یہ. اوکے، جسٹ 1 منٹ ٹھہریے کہ میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں، صرف 1 منٹ کے وقفے کے ساتھ. اوکے جی.
اوکے جی، سوری فار 1 منٹ ویٹ. اوکے جی، تو محمد مہدی تھا ابو جعفر منصور کے بعد تیسرے نمبر پر، اور اس یہ زندیقوں کا اور ملحدین کا جانی دشمن تھا، اور اس نے اپنے بعد ہادی کو اور ہادی کے بعد ہارون الرشید کو اپنا نائب خلیفہ بنایا. تو چوتھے نمبر پر محمد مہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی آتا ہے. ہادی کی جو ستیلی والدہ خزران تھی، یہ ملکی سیاست میں بڑی دخل اندازی کرتی تھی، اور موسیٰ الہادی کے دور میں حسین بن علی بن حسن رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی، تو مدینہ میں 10 دن قبضہ رکھا اور آخرکار ہادی سے شکست کھائی. حسین بن علی حسن، اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی ہاشمیوں کی اور اہل بیت کی بغاوت تھی. بغاوت ہم اس کو نہیں کہیں گے، سوری. تو ہادی نے پھر اپنے بعد ہارون کو برطرف کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنانا چاہا، لیکن یحییٰ برمکی نے اس کو روک دیا. یحییٰ برمکی ایک آتا ہے کہ برامکا خاندان کس کے دور میں تھا، تو وہ عباسیوں کے دور میں برامکا خاندان تھا. یہ برامکا یہ اتنے پاورفل ہو چکے تھے، آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بھی جو عباسی حکمران تھا برامکا کے خاندان سے مشورہ لیے بغیر کام نہیں تھا کر سکتا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم تھے برامکا خاندان سے. تو یہ نسل در نسل چلتے آئے، پھر ان کا عروج آیا، پھر ان کو زوال بھی آ گیا ہے آگے. اوکے جی، تو یہ حسین بن علی بن حسن کی جو بغاوت تھی، انہوں نے اپنا کہہ لیں کہ پہلے مدینہ میں انہوں نے خلیفہ ہونے کا بھی اعلان کیا، پھر بیعت شروع ہو گئی، لیکن پھر جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد پھر ان کو شکست ہو گئی. اوکے جی، اس کے بعد واقعہ حکمران آتا ہے ہارون الرشید. یہ بڑی اہم شخصیت ہے ہارون الرشید کی. ہارون الرشید 33 سال کی عمر میں خلیفہ بنا، اور اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا. یہ ہارون الرشید کا یہ MC کو آتا ہے. نہر زبیدہ بڑی مشہور ہے، جو اہل مکہ میں حاجیوں کے لیے کھدوائی گئی تھی. تو یہ ہارون الرشید کی بیگم تھی زبیدہ. رومی سلطنت کی ملکہ ایرینی جو تھی عباسی سلطنت کو خراج دیتی تھی، اتنی پاورفل تھی آپ کہہ لیں. یہ ایک MC کو بھی آتا ہے. اس کے بعد بیت الحکمت کا ادارہ کس نے بنایا تھا سب سے پہلے، تو بیت الحکمت کا ادارہ بھی آپ کہہ لیں کہ یہ ہارون الرشید نے بنایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ادریس امام شافعی کس کے دور میں تھے؟ امام شافعی وہ ہارون الرشید کے دور میں تھے، اور اسی کے دور میں ہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فقہ حنفی کو مرتب و مدون کیا تھا. اور ہارون الرشید نے رومیوں پر باقاعدہ چڑھائی کی، اور رومیوں پر چڑھائی کرنے کے بعد آپ کہہ لیں کہ ایک لفظ آتا ہے رومی کتا. یہ ہارون الرشید نے خط لکھا تھا، اور جو اصل میں رومی کا بادشاہ تھا اس نے دھمکی دی ہارون الرشید کو. تو ہارون الرشید نے کہا رومی کتے کافر کے بچے کہہ کر اس کو بلایا، اور کہا کہ خط کا جواب سننے کی بجائے تو دیکھے گا میرے خط کا جواب، اور پھر اس نے رومی سلطنت پر حملہ کر دیا. اوکے، یہ 4-5 چیزیں اہم ہیں، جس میں سے نہر زبیدہ اور زبیدہ ہے. بیت الحکمت ہارون الرشید نے بنائی، امام شافعی ہارون الرشید کے دور میں تھے، اور فقہ حنفی کو مرتب کیا. اس کے بعد امین الرشید کا دور آتا ہے. امین الرشید نے اب ہوا کیا، جو ہارون الرشید کی خلافت تھی نا، وہ بہت مضبوط خلافت تھی اور بہت بڑی خلافت تھی. تو اس نے کیا اپنی خلافت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ اس کی غلطی کہہ لیں یا اس کا ایکسپیریمنٹ کہہ لیں. اس نے خلافت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ دیا امین الرشید کو، اور دوسرا حصہ دے دیا مامون الرشید کو. اب جو امین الرشید تھا یہ عیاش پرست تھا، دولت پرست اور تساہل پسند حکمران تھا، اور اس نے مامون الرشید سے بدعہدی کی، اور امین اور مامون کی جنگ ہوئی. آخرکار امین مارا گیا اور مامون الرشید جیتا. اچھا، یہاں پر ایک MCQ آتا ہے بہت اہم، کہ کون سا عباسی حکمران تھا جو خالص ہاشمی النسل تھا؟ تو امین الرشید وہ بندہ تھا جو خالص ہاشمی النسل تھا. یہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف، دونوں کی طرف سے یہ جو امین الرشید تھا یہ آپ کہہ لیں کہ ہاشمی تھا. تو بہرحال یہ بھی ایک MCQ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاشمی النسل کون سا تھا. اس کے بعد آتا ہے جی مامون الرشید. اس کا اصل نام عبداللہ تھا، اور اس لیے اچھا ہوا اصل میں یہ کہ امین الرشید یہ کیا ہو گیا،
امین الرشید اور مامون الرشید، مامون کی اب جو ماں تھی وہ اجمی النسل تھی، اجمی تھی اس کی ماں، یعنی کہ ایرانی تھی اس کی ماں. تو امین اور مامون کی لڑائی میں امین کے ساتھ عربی تھے اور مامون کے ساتھ اجمی تھے. تو اجمی جیت گئے، یعنی کہ مامون جیت گیا. تو جب وہ مامون جیتا تو اس کے ساتھ حکومت میں ایرانی تہذیب و ثقافت بھی آ گئی، اسی لیے ایرانی اور خراسانیوں کی حمایت حاصل تھی اس کو. تو مامون الرشید جب داخل ہوا، مامون الرشید جب جیتا تو اس نے ایرانیوں کو پھر بڑا سپورٹ کیا اور اجمیوں کو بڑا سپورٹ کیا. اور جو عباسیوں کے اوپر ایرانی رنگ نظر آتا ہے وہ مامون الرشید کی وجہ سے ہی آتا ہے. اوکے جی، اس کے دور میں ایرانی چھائے نظر آتے ہیں حکومت پر. پہلی رصد گاہ اس نے قائم کی تھی. یہ ایم سی کیو جاتا ہے کہ رصد گاہ کہتے ہیں سائنسی تجربہ کار، سائنسی لیبارٹری کو. سب سے پہلی سائنس لیب جو بنائی وہ مامون الرشید نے بنائی. حسنین بن اسحاق سائنسدان ہیں، یعقوب الکندی ہیں اور موسیٰ الخوارزمی، یہ اسی کے عہد میں تھے. اور مامون الرشید یہ معتزلی تھا اور امام احمد بن حنبل پر مسئلہ خلق قرآن پر کوڑے لگوائے اس نے، یعنی کہ یہ پہلا معتزلی حکمران تھا ارسغال مامون الرشید. اور یہ بھی ایم سی کیو جا سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جو مناقشہ یا مجاہدہ ہوا وہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ مامون الرشید کے ساتھ ہوا تھا. اچھا، یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ علم و ہنر کا بھی دل دادا تھا. اس نے جالینوس، ارسطو اور افلاطون کی کتب کو منگوا کر اس کا ترجمہ بھی باقاعدہ کروایا تھا. اس کے بعد 8ویں نمبر پر آتا ہے معتصم باللہ، یعنی کہ مامون الرشید کے بعد معتصم باللہ. اس نے ایرانیوں کے بجائے ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا اور ترکوں کو اس نے اعلیٰ عہدے دیے. ترکوں کے لیے بغداد سے 6 میل اس نے دور ایک شہر بھی بنایا سامرا کے نام سے، اور بعد میں اس کو اپنا دارالخلافہ بھی بنایا. معتصم باللہ بھی معتزلہ تھا اور یہ انتہائی ان پڑھ تند مزاج تھا، اور آپ کہہ لیں کہ بڑا بدتمیز قسم کا، سختی والا بڑا مزاج تھا اس کا، معتصم باللہ کا. اور لیکن یہ اچھا سپاہی تھا ایک، یعنی کہ اچھا مینیجر تھا ایک، اس لیے اس کو سپاہی خلیفہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ کون سا عباسی خلیفہ سپاہی خلیفہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہ معتصم باللہ ہے. اس کے بعد آتا ہے واثق باللہ. اس نے، اب دیکھیں، جو مامون تھا اس نے ایرانیوں کو سپورٹ کیا، معتصم نے ترکوں کو سپورٹ کیا. تو اب جب واثق باللہ آیا 9ویں نمبر پر تو اس نے ترکوں پر انتہائی ظلم و ستم کیے، اور ایرانی اور ترکوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے عربوں کو تقریباً فوج سے بے دخل کر دیا گیا تھا. اس لیے واثق باللہ نے عربوں کو سپورٹ کیا، اور اس نے کہہ لیں کہ معتزلہ عقائد کا بہت شدت سے، آپ کہہ لیں کہ بہت شدت پسند تھا اس معتزلہ میں. تو اس نے احمد بن نصر کو کہا جاتا ہے کہ دربار میں ہی اس کا ایک دفعہ سر اڑا دیا تھا. اس کے بعد یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے 3 حکمرانوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے. وہ 3 یہی تھے ترتیب کے ساتھ. مامون الرشید تھے، مامون الرشید کے بعد معتصم باللہ تھا، اور معتصم باللہ کے ساتھ واثق باللہ تھا. اس کے بعد متوکل آتا ہے، اور متوکل اس نے پھر ظلم و ستم کو ختم کیا، اور اس نے پھر کہہ لیں کہ معتزلی عالم، اس نے پھر الٹا معتزلہ پر ظلم شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لوہے کا تنور بنا رکھا تھا جس میں چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے تھے، اور جو اس کی بات کو نہیں تھا مانتا یہ اس کو اس لوہے کے تندور میں ڈال دیتا تھا اور نیچے سے آگ جلا دیتا تھا. اور آپ اندازہ کریں کہ کتنا ظلم و ستم ہوتا ہوگا. لوہے کے تندور میں کانٹے لگے ہیں چاروں طرف اور پھر نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے. پھر اس نے مشہور معتزلی عالم تھا قاضی احمد بن داؤد، اس کو اس نے قتل کروا دیا. یہ پھر شافعی المسلک تھا. یہ بھی ایم سی کیو ہے. اس نے امام حسین کے روزے کی زیارت پر پابندی لگا دی، اور مزار اس نے مسمار کروا دیے، اور علویوں سے اس کو سخت نفرت تھی. یہ ایم سی کیو بھی آتا ہے. اور یہ اصل میں جو شافعی ہوتے ہیں نا، جو شوافے کے نزدیک آپ کہہ لیں کہ یہ اہل حدیث کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور یہ مزاروں پر اور اس پر عمارتیں بنانے کے قائل نہیں ہیں. اس لیے متوکل نے اپنے دور میں امام حسین کے روزے پر پابندی لگوائی اور مزار مسمار کروا دیے. تو یہ ان کے آپ کہہ لیں کہ دور عروج کے 10 حکمران تھے. اس کے بعد دور انحطاط آتا ہے.
یہ تقریباً 150 سال تک ان کا دور انحطاط چلتا ہے. اس میں منتصر باللہ ہے، مستعین باللہ ہے. یہ سارے صرف میں نام بتاؤں گا، وجہ سے آپ کو کاؤنٹ کرواؤں گا. ان کی جو اہم چیز ہوگی وہ ساتھ ساتھ آپ کو ایم سی کیو لکھواتا جاؤں گا. تو دور انحطاط کے جو حکمران کا ڈیوریشن ہے وہ 1.5 سال ہے، اور 15 حکمران ہیں، جس میں معتز باللہ تھا، جس وہ سب سے کم عمر خلیفہ تھا. اس کے بعد محتدی باللہ تھا، یہ بڑا نیک تھا لیکن زاہد قسم کا تھا. آپ کہہ لیں کہ یہ صرف عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلنے والا تھا. اس کے بعد معتمد باللہ ہے، معتزد باللہ ہے، اور مختفی باللہ ہے. مختفی باللہ کے دور میں کرامتی، یہ ایک فرقہ ہے کرامتی توئیں کے ساتھ، قاف کینچی والا اور رے میم تاگے توا، کرامتیوں کے خوب پھلی پھولی ہے. اور اس نے یہ اصل میں کہنا ہے کہ یہ 2 دفعہ بننے والا واحد حکمران ہے. پہلے اس کو بادشاہ یا حکمران بنایا گیا، بعد یہ مقتدر باللہ کی بات کر رہا ہوں میں، 18ویں نمبر پر ان کا حکمران ہے مقتدر باللہ. تو یہ پہلے حکمران بنا، بعد میں اس کو معزول کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ بنایا گیا. اس کے بعد قاہر باللہ آتا ہے، اور راضی باللہ آتا ہے، اور متقی باللہ آتا ہے. اچھا، متقی باللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے وزیر اعظم کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر اس کو پہلے اندھا کیا اور پھر اس کو معزول کر دیا. اس کے بعد پھر جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ سارے نام برائے نام خلیفہ ہوتے ہیں. مستکفی باللہ ہوتا ہے، مطیع اللہ ہوتا ہے، طائع باللہ ہوتا ہے، قادر باللہ، اور یہ سارے آپ کہہ لیں کہ دور انحطاط کے حکمران ہیں. اس کے بعد دور زوال کی اگر بات کی جائے تو قائم بامر اللہ ہے، مقتدی بامر اللہ ہے. ان سب نے آپ دیکھیں، قائم بامر اللہ نے 44 سال حکومت کی ہے، مقتدی باللہ نے 20 سال حکومت کی ہے. اس کے بعد مستظہر باللہ نے 16 سال حکومت کی ہے. مسترشد باللہ ہے، یہ ایک بڑا بہادر تھا لیکن باطنی جو فرقہ باطنیہ کی تحریک ہے حسن بن صبا کی، تو باطنیوں کے ہاتھوں یہ قتل ہوا ہے مسترشد باللہ، اور باطنیوں نے اس کے خیمے میں گھس کر اس کو قتل کیا ہے. اس کے بعد راشد باللہ ہے، اور مقتضی باللہ ہے، مستجد باللہ ہے. اصل میں جو یہ میں نام بتا رہا ہوں نا، متقی باللہ، مستکفی باللہ، مطیع اللہ، یہ اصل میں ان کے لقب ہیں، اصل نام ان کا کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ڈسکشن پوائنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی تفصیلی اور اس طرح کے خطرناک چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز آتے ہیں، کیونکہ اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ اس میں آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اوکے جی، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو دور زوال کے حکمران ہیں یہ 12 حکمران ہیں. تو یہ اس طرح کر کے اگر آپ ہم کاؤنٹ کریں اس کو، تو دور عروج کے 10 حکمران ہوئے، اور دور انحطاط یا زوال پذیر دور کے 15 حکمران ہو گئے، تو یہ آپ کے 25 ہوتے ہیں، اور دور زوال کے 12 حکمران ہیں. تو یہ کل ملا کر 37 حکمران بنتے ہیں. یہ ایم سی کیو لازمی آتا ہے کہ آخری حکمران کون تھا عباسیوں کا، تو وہ مستعصم باللہ تھا، آخری عباسی خلیفہ تھا. اس کا ایک وزیر تھا، وہ شیعہ اہل وزیر تھا، ابن القمی اس کا نام تھا. ابن القمی وزیر نے ہلاکو ہاں کو بغداد پر حملے کی دعوت دی تھی، حالانکہ اس وقت جو تھا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اٹس کال منگولوں کا جو طوفان تھا یہ بڑا خطرناک طوفان تھا، لیکن وہ منگولی بغداد پر حملہ کرنے کی جرت نہیں تھے کرتے ہیں. تو لیکن ابن القمی نے اس کو دعوت دی کہ آپ آئیں حملہ کریں، کچھ نہیں تھا، میں آپ کے ساتھ مدد کروں گا آپ کی. تو بہرحال اس کی شہ پر کہہ لیں، ابن القمی کی شہ پر ہلاکو ہاں نے حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. کہا جاتا ہے کہ بغداد کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا کہ ایک اینٹ بھی سلامت نہیں تھی ہے. اور اس نے پہلے اس کو پتہ چلا کہ شہر میں نا کچھ لوگ، اس نے پہلے شہر کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد اس نے شہر میں آگ لگا دی بڑے بڑے عمارتوں کو. تو ہلاکو کو کسی نے یہ کہا کہ شہر میں ابھی بھی کچھ لوگ باقی بچے ہیں، اور وہ نا شہر کی بیسمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں، شہر میں لوگوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس کے نیچے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ پاس سے گزرتا تھا، تو ہلاکو خان نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، دریائے دجلہ کا بند توڑ دو. تو اس نے دریائے دجلہ کا بند توڑا، اور جو پانی تھا وہ سارا شہر میں داخل ہو گیا، اور بغداد جو تھا، آپ کہہ لیں کہ جو لوگ اندر نیچے چھپے ہوئے تھے بیسمنٹ میں، وہ سارے کے سارے وہیں پر فوت ہو گئے. تو اس قدر ہلاکو خان نے ظلم و ستم کیا. اور مسلمانوں کی جو ایک عظیم سلطنت تھی، عباسی سلطنت جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو
500 سال تک جس نے حکومت کی ہے وہ ختم ہوتی ہے. یہاں پر میں رک کر آپ کو، اگر آپ نے تفصیلی اگر آپ نے جی ایک منٹ جی کون سی چابی؟ اچھا اوکے کلاس جسٹ ایک منٹ ویٹ کیجیے گا ذرا. اوکے جی سوری ویٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہو تو میں آپ کو کتاب سینڈ کر دوں گا. تو آپ نے جو شروع والے 10 حکمران ہیں دور عروج کے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ انہی کے ایم سی کیوز مشہور ہوتے ہیں اور وہی پیپر میں بار بار پوچھے جاتے ہیں تفصیلی مطالعہ کے لیے. باقی بہت اہم پوچھے جاتے ہیں. اوکے جی تو یہاں پر رک کر میں آپ کو تھوڑی سی دوسری چیز بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب عباسیوں نے ظلم و ستم شروع کیے تو کچھ لوگ، ان میں سے ایک بندہ عبد الرحمن جو تھا وہ بھاگا ہے اور بھاگ کر وہ افریقہ چلا گیا ہے. اس کی جو ماں تھی اس کا نام قیوتا تھا، وہ افریقہ کے بربر نسل سے تعلق رکھتی تھی. تو عبد الرحمن نے وہاں پر جا کر افریقیوں کو اکٹھا کیا اور اپنی ایک نئی حکومت بنا دی. اچھا یہ ایم سی کو بتاتا ہے کہ کون سا بادشاہ تھا جس نے خلیفہ کی بجائے امیر کا لقب پسند کیا؟ تو وہ عبد الرحمن الداخل تھا. الداخل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپین میں پہلی دفعہ داخل ہوا تھا، اس لیے اس کو عبد الرحمن الداخل کہتے ہیں. اس کے بعد عبد الرحمن الداخل نے مسجد قرطبہ، جو مسجد قرطبہ ہے بہت مشہور اسپین کی قرطبہ مسجد، اس کی بنیاد عبد الرحمن الداخل نے رکھی تھی. عبد الرحمن الداخل کے بعد ہشام بن عبد الرحمن. اچھا اب میں دوسرا پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں. اٹس کال اسپین، خلافت یا ریاست اسپین کا میں ڈسکس کر رہا ہوں. ہمارا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ تھی خلافت عباسیہ. تو خلافت عباسیہ کے 37 حکمران ہیں، 500 سال اس نے حکمرانی کی ہے. عبداللہ صفا پہلا حکمران تھا، اور اس کے بعد آپ نے ابو جعفر منصور کا، مہدی کا، ہادی کا، ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید کا، محتسم باللہ، واثق باللہ، متوکل باللہ، یہ 10 حکمرانوں کے آپ نے تفصیلات پڑھ لینی ہے. کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. تو اس کے بعد پھر آگے جو 15 تھے وہ دور انحطاط کے، اور 12 تھے دور زوال کے حکمران. ٹوٹل 37 بنتے ہیں. آخری حکمران جو تھا اس کا نام تھا مستعصم باللہ. تو جو بادشاہ، جو شہزادہ بھاگ کر چلا گیا تھا اندلس میں، اس کو اب کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبد الرحمن داخل کہا جاتا ہے. اموی خلیفہ جو تھا عبد العزیز، یہی میں اسپین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا، اس کے دور میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اسپین کو فتح کیا تھا. تو موسیٰ بن نصیر کو جب خلیفہ کی طرف سے حکم ملا کہ طارق بن زیاد کو ساتھ لے کر وطن واپس آئے، تو اس نے قرطبہ کو اسپین کا دارالحکومت قرار دے کر اپنے بیٹے عبد العزیز کو وہاں کا حاکم بنایا تھا. تو یہ کل کی پوائنٹ میں اموی خلافت میں بھی آپ اس کو ڈسکس ذہن میں رکھیے گا کہ یہ موسیٰ بن نصیر، میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا حکمران تھا جو آخری عمر میں بھیک مانگتا ہوا پایا گیا تھا، تو وہ موسیٰ بن نصیر تھا. تو اس کا جو بیٹا تھا موسیٰ بن نصیر کا، عبد العزیز، اس کو پہلا امیر اندلس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ باقاعدہ امیر اندلس تھا. لیکن اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ کوئی مناسب حکومت نہیں تھی، ایسے بس امیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ اموی کوئی اس کو مانتا ہے کوئی اس کو نہیں مانتا. باقاعدہ جو حکمران بنایا ہے، جو حکمران بنا ہے، وہ عبد الرحمن الداخل بنا ہے. عبد الرحمن الداخل کے بعد اس کا بیٹا 33 سال کی عمر میں اسپین کا امیر مقرر ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الرحمن. ہشام بن عبد الرحمن کے بعد اس کا بیٹا الحکم، اس کا نام ہے، وہ ہوتا ہے بادشاہ، لیکن وہ شان و شوکت کا، عیش و عشرت کا اور گویوں کو انعام و اکرام دینے والا بادشاہ تھا، اتنا مضبوط بادشاہ نہیں تھا.
لیکن ہے بڑا سخت قسم کا تھا. دوسرے نمبر پر عبد الرحمن الثانی آتا ہے، اور اس نے بھی آپ کہہ لیں کہ خلافتوں کو دبانے کی کوشش کی، مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس کے بعد محمد اول ہے. یہ بھی علم و فنون کا سرپرست تھا، اچھا شاعر اور خطیب تھا، اپنے زمانے کے بہترین خطاطوں میں سے تھا، لیکن یہ بھی آپ کہہ لیں کہ خلافت کو سنبھال نہیں سکا. اس کے بعد منظر بن محمد آتا ہے. یہ 44 کی عمر میں تخت پر بیٹھا ہے، لیکن علاقہ اس سے بھی نہیں سنبھالا گیا، اور اس کی بھی آپس میں بڑی لڑائیاں رہی ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن محمد آتا ہے، اور اس سے بھی حکومت نہیں سنبھالی گئی، اور پہاڑی علاقے میں فوجیوں نے، ڈاکوؤں نے اپنی علیحدہ سے حکومت کر لی ہے. اچھا، اس کے بعد جو بادشاہ آتا ہے یہ عبد الرحمن الثالث کے نام سے مشہور ہے. یہ بڑا اہم بادشاہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں عبد الرحمن الناصر. اس کو الناصر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے قریب 50 سال تک اس نے حکمرانی کی ہے، خلافت کی ہے اس کے اوپر، اسپین کے اوپر. اور اس نے گھر گھر میں پائپ لائن کے ذریعے پانی پہنچایا ہے. قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ سے زائد تھی، اس نے اس میں اپڈیٹ کی ہے، اس میں لوگوں کو بڑا مدد کی ہے. اور یہ اہم سی کیوں بڑا اہم ہے، اور جو اس میں سے پوچھا جاتا ہے کہ عبد الرحمن الناصر نے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو اسپین کی خلافت تھی وہ شروع میں اپنے لیے امیر کا لقب اختیار کرتی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم امیر المومنین نہیں ہیں، خلافت جو وہ پھر بھی عباسیوں کی ہی مانتے تھے. تو عبد الرحمن نے اپنے آپ کے لیے، آپ کہہ لیں کہ وہ پہلا شخص تھا، اس نے اپنے آپ کو حکمران کہا ہے، اور امیر المومنین کا لقب اختیار کیا ہے اس نے. یعنی کہ عبد الرحمن نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناصر لدین اللہ کا لقب اختیار کیا. یعنی کہ میں ناصر، میں مدد کرنے والا ہوں لدین اللہ، اللہ کے دین کی. تو یہ اس وجہ سے اس کو ویسے اس کا نام عبد الرحمن الثالث کے نام سے جانا جاتا ہے تھا، لیکن یہ پھر مشہور ہوا ہے عبد الرحمن الناصر کے نام سے. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پھر اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے کی جرت کی تھی. اس سے پہلے جو اسپین کے حکمران تھے وہ امیر کہلاتے تھے، اور خلیفے کا لقب صرف بغداد کے عباسی حکمرانوں کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا. اچھا، یہ پاورفل اور پیک پر تھا ان کا دور. اس کے بعد کون تھا؟ اس کے بعد پھر الحکم ثانی آتا ہے، حشام ثانی آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ گرتے جاتے ہیں اسپین میں سے سارے 1 بائی 1 کرتے ہوئے. پھر اس میں اچھا، اس دور کی جو اہم چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، اور ان میں سب سے مشہور سائنسدان ہے ہمارا، جس کو ہم ابو القاسم زہراوی کے نام سے جانتے ہیں. اور ابو القاسم زہراوی، اس کے علاوہ اور بھی اس دور میں بڑے مشہور شخصیات ہیں جن کا یہاں پہ تعارف مقصود نہیں ہے. چلتے ہیں جی، ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے خلافت پڑھنی تھی، خلافت عثمانیہ، اس کو ہم شروع کرتے ہیں. اوکے، جسٹ 1 منٹ. خلافت عثمانیہ شروع کرنے سے پہلے جسٹ 1 منٹ ویٹ کر لیجئے گا، میں وہ پورشن ذرا نکال لوں. ہاں جی. اوکے جی، تو ہماری 2 خلافتیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہیں مختصر طور پہ. خلافتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے خلافت عباسیہ کی، اور خلافت عباسیہ کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اسپین کی خلافت کو. اوکے جی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہماری ہے خلافت عثمانیہ. اس کا آغاز، ارتقاء اور کارنامے ہیں. یہ وہ خلافت ہے جس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ریسنٹلی، اور آپ کے لیے یہ آسانی بھی ہوگی. آپ کہہ لیں کہ ارطغرل ڈرامہ بھی لگا ہوا ہے ترکی میں، اور وہ مشہور بھی ہے، چلتا بھی ہے. بیٹھے 10 منٹ تک بیٹھے ذرا. آپ اس طرح کریں، کھانا کھائیں، کھانا کھا کے دوبارہ آ جانا، ادھر رکھ دو. اوکے جی،
اصل میں ساتھ ساتھ اور بھی بڑے پنگے شروع ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بار بار کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، سوری. الحمدللہ. اوکے جی، تو خلافت عثمانیہ تیسرے نمبر پر ہے آج کے ٹاپک ڈسکشن پوائنٹ ہے خلافت عثمانیہ. خلافت عثمانیہ یہ 3 بر اعظموں پر خلافت پھیلی ہوئی ہے، اور بر اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ پر. ہم اس کی حکومت کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ابتدائی دور ہے جس میں ابھی حکومت بن رہی تھی، جس میں ارطغرل ہے، عثمان ہے، اورحان ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا ہے آگے مراد اول. تو یہ صرف حکمران تھے، انہوں نے اپنا کوئی لقب نہیں تھا اختیار کیا ہوا. یہ ابتدائی دور ہے. دوسرے نمبر پر دور ہے سلطانی دور. تو دوسرے دور میں بایزید اول نے یہ اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا. اس کے بعد محمد اول ہے، مراد دوم ہے، سلطان محمد فاتح ہے، بایزید دوم ہے. اس کے بعد تیسرے دور میں عباسی خاندان جو تھا اس نے باقاعدہ ایک تقریب میں جو اللہ کے نبی کی تلوار تھی، اللہ کے نبی کا علم تھا اور اللہ کے نبی کے تبرکات تھے، وہ ایک باقاعدہ تقریب میں حکومت کے خلاف اپنے عباسیوں سے عثمانیوں کو کنورٹ کیا، کیونکہ یہ بڑی پاورفل آپ کہہ لیں کہ حکومت بن چکی ہوئی تھی. تو عباسی خلیفہ مستعصم باللہ نے، جو کہ بھی حیات تھا، اس نے باقاعدہ یہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ عثمانیوں کے ہینڈ اوور کی ہیں اور اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیا ہے. تو یہ خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے. شروع والے بھی اس میں سال آتے ہیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ان کا پھر زوال آ جاتا ہے. یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ سب سے زیادہ دیر خلافت کس نے کی ہے، اس مطلب ڈیوریشن کے حوالے لحاظ سے. تو سب سے زیادہ جو لینتھی ڈیوریشن چلی ہے وہ خلافت عثمانیہ چلی ہے. یہ تقریباً 650 سال تک خلافت عثمانیہ قائم رہی ہے. اوکے جی، اب ان کے 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے ہیں. میرے خیال سے اتنا اہم چیز نہیں ہے، جو میں نام بس بتا دوں گا اور پھر آپ آگے اس کو لے کے چلیں گے. تو ارطغرل ہے سب سے پہلے. دوسرے نمبر پر عثمان ہے. یہ آج کل ڈرامہ لگتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کورلس عثمان کا اور ارطغرل کا. یہ بڑا سپر ہٹ ڈرامہ تھا کووڈ کے دنوں میں، جب لوگ سارے فری تھے تو انہوں نے ارطغرل ڈرامے کو آپ کرے کہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں بنا دیا. اوکے جی، سوری. عثمان تھا. عثمان کے بعد اس کا بیٹا اورحان تھا. اورحان نے اپنے لیے امیر کا لقب اختیار کیا. یہ ایم سی کیوز ہے. اور اورحان کے دور میں ہی عثمانیوں نے اپنا سکہ جاری کیا، یعنی کہ اپنی کرنسی لانچ کی تھی اورحان کے دور میں ہی. اوکے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل جب ہم اموی خلافت پڑھ رہے تھے تو اموی خلافت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولید بن عبد الملک آئی تھنک وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سکے ڈھالے تھے. کیوں جی؟ ایسی ہے، ولید بن عبد الملک کی تھا. کسی کو یاد ہوگا کہ نہ ہو؟ نہیں سر، وہ عبد الملک بن مروان تھا. ہاں، ویری گڈ ہو گیا، تھینک یو ہو گیا. جس کو خلافت کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے. عربی کو اس نے سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا اور اس نے حرف نکوت لگائے تھے، تو اس نے سب سے پہلے سکے ڈالے تھے. اسی طرح عثمانی خلافت میں اورحان نے سب سے پہلے اپنا سکہ جاری کیا. اس کے بعد مراد اول آتا ہے. جسٹ سمپل اس کا نام ہی اہم ہے. اس نے فتوحات ہی کی ہیں اور اس کا کوئی اہم کارنامہ نہیں ہے جو ایم سی کیوز بن سکتا ہو. اس کے بعد تیسرے نمبر سر یہ جی سر یہ عثمان کا بیٹا، اس کا نام کیسے بتا رہے ہیں؟ اورحان. سر سمجھ نہیں سی آ رہی، تلفظ بتا دیں اس کے. اورحان آپ جس طرح اور لکھتے ہیں نا، اور سناؤ کیا حال ہے، اور لکھ کر آگے خان لکھ دیں. جزاک اللہ سر. اچھا، اورحان کی ایک اہم بات تھی اور وہ رہ گئی ہے. پہلے نمبر پر تو اس نے ایک اپنا سکہ جاری کیا، اپنے لیے امیر کا لقب اختیار کیا. دوسرے نمبر پر اس کی جو اہم چیز تھی، اس نے ایک نئی فوج بنائی، پیدل فوج، اور اس فوج کا نام تھا ینی چری. ینی جس طرح آپ یعنی لکھتے ہیں نا، یعنی بات، آپ یعنی میں عین نہیں لکھیں گے، آپ ینی اور آگے چری لکھیں گے، چیرے چر اور آگے چھوٹی یہ.
اچھا یہ ایک نا عجیب، تو اس نے نا ایک عجیب طرح کی آپ کہہ لیں کہ سائیکی استعمال کی. اس نے ایسے عیسائی جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، چھوٹے بچوں کو لیا اور ان کو مسلمان بنانا کہہ لیں یا عیسائی بنانا کچھ بھی نہیں رکھا، ان کو صرف اس طرح ٹرین کیا کہ آپ صرف فوج ہیں، آپ کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو اس کی بغیر فوجی ٹریننگ کی، اور یہ پیدل فوج تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی اچھی تربیت یافتہ فوج تھی کہ آج تک دنیا کی کوئی فوج اس کے مقابلے میں جم نہیں سکی، اس طرح کی بہادری نہیں دکھا سکی. تو یہ فوج کو لیتا اور چھوٹے بچوں کو، اور چھوٹے بچوں کی ٹریننگ کرتا، اور جوان ہونے تک ان کی مائنڈ، آپ کہہ لیں کہ مائنڈ چینجنگ کہہ لیں یا ان کی نظریاتی کوچنگ ایسی کرتا تھا کہ وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے. تو یہ ینیچری کی فوج بھی اور خان نے بنائی تھی. اس کے بعد بایزید اول آتا ہے. بایزید نے پہلی مرتبہ اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا، لیکن یہ شرابی تھا، تھوڑی سی اس کے اندر عادت پوری پیدا ہو گئی تھی. اور یہ بھی ایم سی کو جاتا ہے کہ یہ پہلا عثمانی حکمران تھا جو شراب کا عادی تھا. اس کی سلطنت پر امیر تیمور نے حملہ کیا. امیر تیمور لنگ، وہ ایک طوفان اٹھا تھا، وہ ہسٹری ہے آپ جانتے ہیں بہتر مجھ سے. اس نے عباسی خلیفہ کو بھی قید کر لیا تھا، اور پھر اس نے جو اس وقت کا عثمانی خلیفہ کہہ رہے ہیں بایزید، اس کو بھی قید کیا تھا. اوکے جسٹ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا. اوکے السلام علیکم. سوری، اصل میں نا بار بار لائٹ تنگ کر رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے، اور اس لیے کبھی لائٹ بند رہتی ہے، کبھی کچھ. میں اکیلا ہوں اس وقت گھر میں، اور بار بار کوئی بھی دروازہ ناک ہوتا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو اس لیے بار بار آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑ رہا ہے، معذرت. اوکے جی، لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ تعاون کرتے ہیں. اوکے جی، تو بایزید کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. یہ پہلا تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا، اور یہ پہلا عثمانی حکمران تھا جو شراب کا عادی تھا. اصل میں نا اس کی ایک بیوی تھی عیسائی، تو عیسائی بیوی نے اس کو شراب کی عادت ڈال دی تھی. اچھا اگرچہ شراب کی لت پڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ بہادر تھا اور لڑائی کرتا تھا، لیکن اس نے شکست کھائی اور یہ پھر انقرہ میں قید ہو گیا. اس کے بعد اچھا جب یہ بایزید قید ہوا اور مر گیا، کیا قتل ہوا تیمور کے ہاتھوں، تو یہ کنفرم تھا کہ اب عثمانی خلافت تو ختم ہو جائے گی. ظاہر بات ہے بادشاہ پکڑا گیا، مارا گیا، تو پھر کیا ہوگا. لیکن اس کا بیٹا تھا سلطان محمد اول. اس نے پھر جلدی ہی اپنے باپ کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر لیا، اور اس کو آپ اگر کہہ لیں کہ دوسرا خلافت عثمانیہ کا دوسرا بانی اگر اس کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ نہ صرف بنایا بلکہ اس کو مضبوط بھی کیا. اس کے بعد مراد اول آتا ہے، اور مراد اول کے بعد اس کا بیٹا مراد دوم آتا ہے. یہ بس ان کے نام ہی ہیں، جو اہم ہے ہم وہ ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اچھا اس کے بعد مراد دوم کا بیٹا آتا ہے سلطان محمد فاتح. یہ اہم ہے. سلطان محمد فاتح وہ ہے جس نے باقاعدہ قسطنطنیہ فتح کیا، اور اس کو فاتح قسطنطنیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کا سب سے اہم کارنامہ تھا، اور یہ اس نے تقریباً 54 دن تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے رکھا، اور پھر آخر کار اس نے قسطنطنیہ فتح کر لیا. اور اس طرح رومیوں کی 1100 سال پرانی سلطنت یا ایران کی ساسانی سلطنت کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو رومیوں کی اٹس کال بیزنٹائن امپائر، بازنطینیہ کی جو مضبوط ریاست تھی وہ قسطنطنیہ تھی، اور اس کا ہیڈ تھا وہ. تو سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا. اور اس طرح اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ خدا نے مجھے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کی کنجیاں دے دی ہیں، وہ سلطان محمد فاتح کے دور میں جا کر پوری ہوتی ہے. سلطان محمد فاتح نے بحری قوت کو ترقی دی ہے، اور اس نے اس کو مضبوط کیا ہے.
یہ ایک مووی بھی ہے، ایک ترکی نے ہی مووی بنائی ہے، اس کا نام ہے سلطان محمد فاتح، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی، اس میں باقاعدہ کریکٹر ہے اور وہ پورا لڑائی کا سین دکھایا جاتا ہے، میں نے وہ مووی دیکھی ہوئی ہے سلطان محمد فاتح کی، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ عثمانی سلطنت کا بہت مشہور حکمران تھا۔ اس کے بعد سلیم اول آتا ہے۔ اچھا، سلیم اول وہ بندہ ہے جس نے نہ صرف یورپ پر قبضہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مصر اور ایران پر قبضہ کیا۔ حجاز کا جو امیر تھا اس نے مکہ اور مدینہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ اس وقت عباسی خلیفہ متوکل سوم زندہ تھا، یعنی کہ میں نے بتایا نا مستعصم تو مارا گیا آخری حملے میں ہلاکو ہاں کے، اس کے بعد اس کی نسل میں چیزیں موجود تھیں، خلافت وہی کاؤنٹ ہوتی تھی اس وقت تک۔ لیکن جب سلیم اول آیا تو سلیم اول نے خلیفہ متوکل سوم کہہ لے جو اس وقت بغداد میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ملک پر حملہ کیا، اور پھر خلیفہ متوکل سوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات، آپ سرکار کی تلوار، چادر، علم وغیرہ باقاعدہ ایک تقریب میں عثمانیوں کے حوالے کیے، اور اس طرح جو خلافت تھی آفیشلی طور پر عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی۔ یہ ان کے دور عروج کا حکمران بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد اچھا ان کے بھی نا دور عروج کے 10 حکمران زیادہ اہم ہیں، جس میں 9 میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا۔ 10ویں نمبر پر سلیمان اعظم ہے، یہ 26 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور اصل میں صرف اس کا نام سلیمان تھا، لیکن یہ طاقتور اتنا تھا اور اس کی حکومت اتنی مضبوط تھی کہ اس کو سلیمان اعظم کہا جانے لگا۔ آپ کہہ لیں کہ جس طرح سلجوقی سلطنت میں ملک شاہ، یہ ایک دا گریٹ سلجوق، یہ آج کل ڈرامہ لگ رہا ہے ترکی کا، وہ بھی بڑا اہم ہے ہسٹری کے حوالے سے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ، بلکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ڈرامہ دیکھنے کا، ہمارے گھر میں چونکہ وہ اس طرح کے بچے ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب ملک شاہ کا نا، تو میں کبھی گزرتے اس میں سے 1-2 سین میرے ذہن میں پڑ جاتا ہے۔ تو ملک شاہ کا جو ڈرامہ نا اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ملک شاہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا عمر خیام ایک سائنسدان تھا، وہ ملک شاہ کے ساتھ تھا، تو وہ اس میں باقاعدہ عمر خیام کا کریکٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر حسن بن صبا جو صبائی تحریک ہے اس کا بہت زیادہ رول پلے ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ اس کی کارکردگی کس طرح کی ہے۔ تو سلجوقی دا گریٹ سلجوق کا جو سب سے ٹاپ کلاس حکمران تھا اس کال، جس کو ملک شاہ کہتے تھے، وہ کہہ لیں، یہ اس طرح بر صغیر کی ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو اورنگزیب عالمگیر بڑا ایک مضبوط حکمران تھا جو 1707 میں فوت ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر خلافت گرتی گئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا مضبوط حکمران تھا۔ اسی طرح ٹاپ کلاس پیک پہ، اب یعنی کہ پوائنٹ، ہائیسٹ پوائنٹ جو ہوتی ہے خلافت کا کوئی بھی، وہ عثمانیوں کا جو تھا وہ سلیمان اعظم تھا۔ اسی طرح سلجوکیوں کا جو تھا وہ ملک شاہ تھا، اور مغلوں کا جو تھا اورنگزیب تھا۔ تو بہرحال یہ سلیمان اعظم تھا۔ یورپ میں اس کو ذیشان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یہ MCQ آ سکتا ہے، اور جو ترکی تھے اس کو سلیمان قانونی کہنا پسند کرتے تھے۔ تو بہرحال اس نے پھر اپنی حکومت کو بہت مضبوط کیا۔ اچھا، ایک اہم MCQ رہ گیا ہے، اور وہ بڑی ایک دفعہ پیپر میں آیا ہوا تھا، اور میں خود بڑا حیران ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں تھی آج وہ کہاں سے پیپر میں آیا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے آج میں کتاب دیکھ رہا تھا میرے ذہن میں آیا کہ یہ امیر البحر، ترکی کا مضبوط یا پہلا امیر البحر کون سا تھا، یعنی کہ سمندری ایڈمرل کہہ لیں آپ جس کو، وہ تھا خیر الدین بار بروسا۔ یہ اس کا نام ہے، خیر الدین بار بروسا۔ یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ پہلا ایڈمرل تھا، بحری امیر البحر جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 10 حکمران ان کے دور عروج کے ہیں۔ اس کے بعد ان کے تنزل کا دور شروع ہوتا ہے، اور تنزل کے دور میں آپ کہہ لیں کہ پھر کوئی 37 حکمران آتے ہیں، اور پھر اچھا ان کا جو دور زوال ہے وہ بھی تقریباً 350 سال کا ہے۔ ظاہر بات ہے اتنی مضبوط ہے عمارت، اگر آپ نے جو خلافت کی بنائی ہے اس کو ختم ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے 1 بائی 1 کرتے ہوئے، تو دور زوال کو 350 سالوں پر محیط ہے۔ ایک کے بعد دیگرے کو 37 حکمران کو بدلے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتے گئے ہیں۔ آخری جو بادشاہ تھا ان کا، اچھا یہاں پر 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں جو MCQ آ سکتی ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ پھر جب مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک آیا اور جنگ ہوئی، جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور برطانیہ جیت گیا، ترکی ہار گیا، ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے اور تحریک خلافت شروع ہوئی بر صغیر میں، لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوئی ہے۔ اور مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو ایک ترکی حکمران تھا، اس نے پہلے تو بڑی اصلاح کی کوشش کی، لیکن جب وہ اصلاح نہ ہو سکی پھر وہ بادشاہ کے خلاف ہو گیا اور کہہ لیں کہ اس نے پھر جنگ لڑی اس کے ساتھ، یونان کے ساتھ، اور ترکی کا موجودہ حصہ اس نے قبضے میں لے لیا اور پھر معاہدہ لوازن ہوا 29 اکتوبر 1923، 29 اکتوبر 1923 کو اس نے جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی اور معاہدہ لوازن ہوا، یعنی کہ اچھا معاہدہ لوازن جب ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو خلافت تھی وہ موجود تھی، مطلب اس نے بادشاہ کو یا خلیفہ کو معزول نہیں تھا کیا ہے، لیکن جب اس نے جب اس کے اوپر بڑا پریشر بنا اور اس کو بڑا فورس کیا گیا دیگر اسلامی ممالک سے، اس کو بڑی آپ کہہ لیں کہ شدت کا سامنا کرنا پڑا اس بات کا کہ تم نے خلیفہ ختم کر دیا، تم نے خلیفہ کو سائڈ پہ کر دیا، تم خود بن گئے ہو، تو اس کو غصہ آیا کہہ لیں یا وہ آوازار ہوا، پریشان ہوا، تو اس نے 3 مارچ 1924، یہ ایم سی کو لکھ لیں، 3 مارچ 1924 کو آخری جو عثمانی خلیفہ تھا عبد المجید ثانی، اس کو باقاعدہ معزول کر کے خلافت کو ختم کر دیا۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جو آپ کہہ لیں کہ سر جی جی سر یہ اس کا نام جو ہے معاہدہ لوزان، اس طرح کا نام ہے اس کا، سر لوازن لوزان کا نام ہے سر۔ لوزان یا لوازن، عام طور پر یہ لوازن کے نام سے مشہور ہے، آپ اس کو لوازن تو میں نے ابھی تک پڑھا ہوا ہے، لوازن لودان آپ کہہ رہے ہیں؟ جی سر، لام باؤ لا نون۔ اچھا چلیں میں اس کے بارے میں طرح تحقیق کر لیتا ہوں۔ اوکے جی، کلیئر ہوا جی یہاں تک؟ اور یہ میں نے آپ کے سامنے 3 خلافتیں آپ کہہ لیں کہ ڈسکس کر دی ہیں۔ اچھا ایک ایم سی کیوز رہ گیا ہے اور وہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک اکثر کویشچن آتا ہے مولدین سے کیا مراد ہے، مولدین یا مولدین، اب مجھے اس کا مطلب نہیں معلوم، صحیح طرح تلفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مولدین یا مولدین۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ جب اسپین کا یہ ایم سی کیو ہے، جو خلافت اسپین ہم پڑھ رہے تھے شروع میں نے آپ کو بتائی، جب عبد الرحمن ناصر وہاں پہ گیا تو الحکم اول جو تھا نا، اس کے دور میں نا مسلمانوں اور عیسائیوں نے آپس میں کثرت سے شادیاں کی، آپس میں شادیوں کی وجہ سے نا تو جو ان کی آگے اولاد ہوئی تھی ان کو مولدین کہتے ہیں۔ اچھا میں ابھی یوٹیوب پہ ویکیپیڈیا پہ دیکھ رہا ہوں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 3.5 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ آپ کہہ لیں کہ مسیحیوں سے بھی ان کی تعداد بڑھ گئی۔ یہ مولدین ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ایسے بچے ہوتے ہیں کہہ لیں کہ مسلمان عیسائی کے ساتھ شادی کرے تو جو آگے اولاد ہوتی ہے اس کو مولدین کہتے ہیں۔ بلکہ بعض اصل میں اسپین میں خلافت کے ختم ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس میں مولدین کی تعداد کا اضافہ ہو گیا تھا، تقریباً کوئی یہ لکھا ہوا ہے سروے میں کوئی 1 لاکھ 10 لاکھ جو آگے اولادیں ہوئی تھی ٹوٹل، وہ ساری کی ساری پھر عیسائی ہوئی تھی، وہ مسلمان پھر نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ غرناطہ میں تو بعض مولدین مسیحیت قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان 9 مسیحیوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور پھر مولدین مسیحیوں نے مرجم کو اپنا سرپرست منتخب کیا۔ اور یہ سارا ایک چیز ہے کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی وجہ کی آپ کہہ لیں کہ لڑائی کی وجہ ہی یہ تھی اور ان کے خاتمے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہاں پر مولدین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ اچھا یہ اور ایک نا ایم سی کیوز اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، اب مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا، وہ تھی موالی۔ موالی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو وہ مجھے شیئر کر دیں، میرے لیے بھی اچھی سی چیز ہوگی۔ یہ ایم سی کیوز ایک دفعہ آیا ہوا ہے اور اب نا مجھے اس کا جواب نہیں ذہن میں آ رہا، اور میں ڈھونڈ بھی رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا۔ موالی کسے کہتے ہیں؟
اگر کسی کو اس کا جواب ملے تو وہ لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. میرے خیال میں نا جو مجھے جتنا کوئی یاد پڑتا ہے موالی سے مراد یہ اصل میں ولی سے ہے جو آپ کہہ لیں کہ غلام آزاد کیے جاتے ہیں. غلام یا لونڈی آزاد کردے غلام کو کہتے ہیں. یعنی کہ جو بندہ اپنی دیت دے کر یا مکاتبت کر کے آزاد ہو جاتا ہے اس کو موالی کہتے ہیں. میرے خیال میں جو مطلب میرے جو سمجھ آ رہی ہے مجھے تب تک یہی ہے. سر جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ موالی اس نو مسلم کو کہتے ہیں جو ایران کے جو بندے ہوتے تھے نا ان کو پھر موالی کہا جاتا تھا. ہاں یہ بھی یعنی جس نے جو جی جی بولیے ضرور بولیے. وہ تو ان کا تعلق ایران کے علاقے سے اور وہ جو یعنی کہ نیو مسلم ہوتے تھے تو ان کے لیے مخصوص الفاظ بولا جاتا تھا موالی. ہاں یہی ہے میرے خیال سے کہ نئے ہونے والے مسلمانوں کو موالی کہا جاتا ہے. یہی میرے ذہن میں صحیح ہے اور یہی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہوگا. پر پھر بھی میں ایگزیکٹ آپ کو اس کو دیکھ کر سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی اوکے کلاس.